السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تو میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں، اور رجب کے مہینے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو دین سے جن کا تعلق نہیں ہے لیکن لوگ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایسے کاموں کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسی حدیثوں کے بارے میں جو اصل میں حدیث نہیں ہے لیکن شب معراج سے متعلق، کیونکہ اب 27 رجب یعنی شب معراج آنے والی ہے، تو شب معراج سے متعلق ان احادیث کو خوب بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو ان حدیث کو آپ لوگ یاد رکھ لیں، حدیث نہیں موضوع حدیث۔ حدیث کی جو ہے نا بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے صحیح حدیث، ایک ہوتی ہے حسن حدیث، ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث۔ سب سے نیچے والا جو درجہ ہے حدیث کا وہ ہے ضعیف حدیث۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے نا وہ حدیث نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے نا، لیکن ایک ہوتی ہے موضوع حدیث۔ موضوع جو حدیث ہے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ موضوع کا مطلب گڑی ہوئی حدیث، بنائی ہوئی حدیث، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ تو محدثین جو ہے نا وقتاً فوقتاً جب اس طرح کی بہت ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں، حدیث کہہ کر بیان کی جاتی ہیں، تو جو محدثین ہیں، جو حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ تو اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو شب معراج سے متعلق چند ایسی حدیثوں کی طرف توجہ دلانے جا رہا ہوں کہ جو اصل میں حدیث نہیں ہے بلکہ موضوع حدیث ہیں، ان کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، حدیث کہہ کر شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور حدیث کہہ کر اس کو لکھنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شب معراج سے متعلق یہ چند موضوع حدیثیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو شیئر بھی کریں اور مقررین اور خطبہ بیان کرتے وقت ان کو بیان بھی نہ کریں، ہے نا؟ چلیے، پہلی حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند تھا کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو نعلین شریفین اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جوتے نہ اتاریں، آپ کے جوتے آنے سے میرے عرش کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہ شب معراج سے متعلق حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ موضوع حدیث ہے نا؟ موضوع حدیث بیان کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وارننگ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر جو جھوٹی حدیث کوئی بات ایسی کہتا ہے میری طرف منسوب کر کے، حالانکہ میں نے اس بات کو نہیں کہا، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور موضوع حدیث بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے موضوع حدیث کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط، بلکہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ وہ حدیثیں بیان کرو نا جو بالکل صحیح ہوں، یا ضعیف حدیث بھی آپ فضیلت میں بیان کر سکتے ہو، تو جو واقعی میں حدیث ہے اس کو بیان کرو، موضوع حدیث کو بالکل بیان مت کرو، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث یہ بھی ہے جو شب معراج سے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے شروع کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور یہ کہا اور اللہ کے حضور میں سلام پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ کلمات کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ بھی حدیث بیان کی جاتی ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ عرش پر تشریف لے گئے اور دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھی شب معراج سے متعلق خوب بیان کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث، من گڑنت حدیث، بنائی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے؟ جیسے دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن ان کو دین کہہ کر شیئر کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ وہ موضوع حدیثیں ہیں جن کا حدیث سے تعلق نہیں ہے، اس کو حدیث کہہ کے شیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ایک حدیث شب معراج سے متعلق یہ بھی بیان کی جاتی ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے،
یہ کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، کسی کی انمول بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5، موضوع حدیث نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی چادر ابھی تک گرم تھی، اسی طرح دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی جس طرح آپ کے جانے کے وقت حرکت میں تھی۔ یہ تو بہت ہی زور و شور سے بیان کی جاتی ہے شب معراج سے متعلق، تو یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب مقام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس مقام میں آ کر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو تجلیات نور کی وجہ سے جل جاؤں گا، اسی لیے آپ یہاں سے اکیلے جائیں گے۔ اس کو بھی خوب بیان کیا جاتا ہے، ہم نے کئی مقرروں سے اس کو بیان میں سنا ہے نا، مسجدوں کے ممبر سے، اور اچھے خاصے دیندار لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ اس پر جو ہے نا ایک نعت بھی بنائی گئی ہے جس کا مطلع ہے، اور یہ نعت بڑی مشہور بھی ہے، کہ نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، ہے نا۔ اسی نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبرائیل کہنے لگے، اے حبیب خدا، بس سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا وہ جل جائے گا۔ تو یہ موضوع حدیث ہے، اس کو حدیث کہہ کر آگے بیان نہ کیا جائے۔ جو صحیح حدیثیں حسن ہیں، ضعیف ہیں، یعنی وہ حدیثیں جس کو بیان کرنے کی اجازت ہے وہ بیان کی جائے، ایسی من گڑت حدیث بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو براق پر سوار ہونے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جا اے محی الدین، تیرے قدم سب اولیاء کی گردن پر ہوں گے۔ تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے جس کو دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے۔ شب معراج پر واقعات آپ سنائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کے موضوع واقعات کو حدیث کہہ کر نہ سنائیں، بالکل بچیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کریں جو واقعی میں حضور نے بیان فرمائی ہو۔ ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی طرح چیخ رہی ہیں اور آواز نکال رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، اور ان کا برا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کرتی تھیں، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ کتوں کی طرح یہ آوازیں نکال رہی ہیں۔ یہ تو بہت بیان کی جاتی ہے جب عورتوں کے لیے سخت وعید سنانے کی بات آتی ہے، تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے کہا، مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو تم مانگو گی وہ ملے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے آؤں۔ پھر وہ اپنے والد صاحب سے مشورہ کرنے گئیں تو انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یہ کہنا حضور سے کہ یا رسول اللہ، معراج کے موقع پر جو راز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے ہوئیں اس میں سے کوئی بات بتائیں، وہ کیا باتیں ہوئیں؟ تو حضرت عائشہ واپس آئیں تو خلاصہ یہ کہ حضور نے راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ہے نا۔ کسی کا جو دل توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل جوڑنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی ایک روایت اور بھی ہے۔ تو یہ وہ چند روایات ہیں جو موضوع ہیں، یعنی گڑھی ہوئی ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شب معراج کے جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو یہ حدیثیں شب معراج کی فضیلت میں اور واقعات میں خوب بیان کی جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ چند موضوع روایات کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے ہمارے جو علماء ہیں، اس میں سے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں مفتی عیسیٰ زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، علماء کے لیے انہوں نے ایک چینل بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا تاکہ علماء کو پتہ چلے۔ وہاں سے میں نے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو، موضوع حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ لوگ بھی الرٹ ہو جائیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ علم کی باتیں آپ لوگوں کو
جان کر اچھا لگا ہوگا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔